اور ایک بات اور کیجیے بڑی توجہ کے ساتھ، توجہ ہے میری بات پہ؟ جلدی جلدی ٹائم ہونے لگا، ایک واقعہ سنانے لگا۔ یہ واقعہ ہے دمشق کا۔ دمشق میں قبرستان ہے، اس قبرستان کا نام ہے المقبرۃ الدحدہ۔ الدحدہ قبرستان کا نام ہے، پرانا قبرستان ہے۔ بس ادھر ادھر مت ہوئیے گا، غور سے بات کو سنیے گا، بس اسی پہ میں اتفاق کروں گا۔ قبرستان، مولانا اقبال مدنی صاحب تشریف رکھتے ہیں، وہاں پہ ایک قبر کھودنے والے رہتے تھے، ان کا نام تھا، اس کو لے جاؤ سن کے، ان کا نام تھا عبد الرحمن حفار۔ وہ کہتے ہیں مجھے 40 سال ہو گئے قبر کھودتے کھودتے، ایک دن ایسا ہوا کہ میرے پاس ایک خاتون آئی اور خاتون نے آ کر کہا اے عبد الرحمن حفار آپ میرے لیے قبر کھود دیں۔ کہتے ہیں میں نے قبر کھودی، تھوڑی دیر بعد ایک جنازہ آیا، بڑی توجہ، تھوڑی دیر بعد ایک جنازہ آیا۔ کہتے ہیں وَلَيْسَ مَعَهَا كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، لوگ زیادہ نہیں تھے، نماز جنازہ ہوئی۔ عبد الرحمن حفار کہتے ہیں میں قبر میں اترا تاکہ جنازے کو قبر میں رکھ دیا جائے۔ اچانک کیا منظر دیکھا، جیسے ہی میں نے قبر میں جنازہ رکھا، اس کی قبر کو تا حد نظر کشادہ کر دیا، قبر میں نور کی بارشیں ہونے لگی، قبر نور سے بھر گئی۔ اچانک دو گھوڑے پہ بندے سوار آئے اور آ کر بولے یہ تو اللہ کا مہمان ہے، اللہ نے اسے بلایا ہے، مجھ سے لے کر کے چلے گئے۔ عبد الرحمن حفار کہتے ہیں میں یہ منظر دیکھ کر قبر کے اندر بے ہوش ہو گیا۔ یہ منظر سب کو نہیں دکھایا جاتا، یہ منظر کسی کو دکھایا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں مجھے قبر سے نکالا اور نکالنے کے بعد میرے منہ پہ پانی کے چھینٹے مارے، میں ہوش میں آیا، میں نے بتایا یار دوستو آج میں نے یہ منظر دیکھا، 40 سال ہو گئے قبر کھودتے کھودتے، بڑے بڑے امیروں کی قبریں کھودی ہیں، بڑے بڑے رئیسوں کی قبریں کھودی ہیں، جو کہتے تھے نا ہم یہ ہیں ہم وہ ہیں، کہتے بڑے بڑے لوگ آئے لیکن آج تک یہ منظر نہیں دیکھا۔ کیا منظر دیکھا کہ قبر کو تحت نظر کشادہ کر دیا، قبر میں نور کی بارشیں برسنے لگی۔ لوگوں نے مذاق میں ٹال دیا، شاید کہ مذاق کر رہے ہیں، آج بھی لوگوں کو بتا دیا جائے تو لوگ یقین کم کرتے سوال زیادہ کرتے ہیں، یقین کم کرتے ہیں۔ بڑی توجہ چاہوں گا میں اپنے علماء کی دعا لیتے ہوئے، ذرا سنیے گا۔ عبد الرحمن حفار نے بتایا آج میں نے یہ منظر دیکھا، لوگوں نے ٹال دیا، بات ختم ہو گئی۔ وہ عبد الرحمن حفار کہتے 3 مہینے کے بعد تقریباً پھر وہی خاتون آئی اور آنے کے بعد خاتون نے کہا اے عبد الرحمن حفار آپ میرے لیے قبر کھود دیں۔ کہتے میں نے قبر کو کھودا، تھوڑی دیر بعد جنازہ لایا گیا لیکن لوگ زیادہ نہیں تھے، لوگ بڑے کم تھے۔ کہتے نماز جنازہ ہوئی، اس کے بعد میں قبر میں اترا تاکہ میں جنازے کو قبر میں رکھ دوں، لیکن وہی منظر جو میں نے پہلے دیکھا تھا ابھی بھی وہی منظر دیکھا، قبر کو تحت نظر کشادہ کر دیا، قبر کو نور سے بھر دیا، اور 2 گھوڑے پہ بندے سوار آئے اور کہا یہ تو اللہ کا مہمان ہے، اللہ نے اسے بلایا ہے، وہ لے کے چلے گئے۔ عبد الرحمن حفار کہتے ہیں پہلے میں بے ہوش ہوا تھا، اب میں بے ہوش نہیں ہوا، میں قبر سے نکلا اور قبر سے نکل کر میں اس خاتون کے پیچھے دوڑا جو خاتون پردے کے عالم میں تھی۔ میں نے خاتون کو آواز دی خاتون ذرا ٹھہرو تو صحیح، خاتون رک گئی۔ میں نے خاتون سے کہا آپ بس اتنا بتا دیں یہ دونوں جنازے کس کے تھے، یہ دونوں جنازے کس کے تھے؟ میں نے دیکھا آپ 3 مہینے پہلے آئی تھی، آپ نے قبر کھدوائی، آج بھی آپ نے قبر کھدوائی، یہ دونوں جنازے کس کے تھے آپ بتائیں۔ عورت کی آنکھوں میں، خاتون کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اللہ اکبر، دبے لہجے میں خاتون نے کہا آپ کیوں پوچھنا چاہتے ہیں، آپ کیوں معلوم کرنا چاہتے ہیں؟ عبد الرحمن حفار نے کہا آپ بتاؤ تو صحیح، مجھے 40 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، میں نے بڑے بڑے رئیسوں کی قبریں کھودی لیکن ایسا منظر میری نگاہوں نے آج تک نہ دیکھا۔ کیا منظر دیکھا؟ قبر نور سے بھر گئی،
قبر پر نور کی بارشیں ہونے لگی اور جو گھوڑے پہ بندے سوار آئے اور لے کر کے چلے گئے، یہ تو اللہ کا مہمان ہے، یہ تو جنتی بندے ہیں۔ اے خاتون اتنا بتا دیں یہ دونوں کون تھے؟ خاتون نے دبے لہجے میں روتے ہوئے کہا اگر تم پوچھنا چاہتے ہو نا تو سنو، یہ دونوں میرے بیٹے تھے، یہ دونوں میرے بیٹے تھے، یہ دونوں میرے لفظ جگر تھے۔ ان کے باپ کا انتقال ہو گیا کئی سال پہلے، اللہ اکبر۔ لیکن عبد الرحمن عفار پوچھتے ہیں یہ بتائیں یہ دونوں عمل کون سا کرتے تھے؟ ان کا عمل بتائیں جو اللہ نے انہیں اتنا بڑا مقام دیا ہے۔ ایک کشمیر کے قرب و جوار سے آنے والوں، ایک گنج کے غیور مسلمانوں، ان جملوں کو ذرا دل پہ لکھ کے لے جائیے گا اور نئی دن کا پیغام سنیے گا۔ جب خاتون پوچھتی ہے نا، خاتون نے کہا تم جاننا چاہتے ہو میرے بیٹوں کا عمل کیا تھا، میرے بیٹے کون سا کام کرتے تھے؟ تو خاتون کا جملہ سنیے، اما الاول فکان طالب علم واما الاخر الذي ينفق علیہ۔ خاتون نے جواب دیا میرا چھوٹا بیٹا جو پہلے انتقال کرا تھا وہ قرآن کی تعلیم حاصل کر رہا تھا، وہ قرآن پڑھ رہا تھا، قرآن پاک کو اپنے سینے میں بسا رہا تھا، اور میرا دوسرا بیٹا کماتا تھا، گھر کا خرچ چلاتا تھا اور کہتا تھا کہ بھائی تو تعلیم حاصل کر، تو دین مصطفیٰ کی بہار بن، تو قرآن پاک کو پڑھ لے، تو عالم قرآن بن جا، تو محدث بن جا، میں گھر کا خرچ اٹھاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ پہلا بیٹا قرآن کا طالب علم، دوسرا بیٹا قرآن کی تعلیم پہ خرچ کرنے والا۔ عبد الرحمن عفار نے کہا جو مرتبہ اللہ کی نگاہ میں قرآن کے پڑھنے والوں کا ہے، قرآن پہ پیسے خرچ کرنے والوں کا ہے، وہ نہ کل کسی کا تھا نہ آج ہے نہ قیامت تک۔ اور بولنے ذرا محبت سے، وہ کسی کا مقام نہیں ہوگا، یہ کوئی الف لیلا نہیں، یہ کوئی کہانی نہیں، یہ حقیقت ہے۔ اور اگلی بات سنیے گا، ہوا کیا پتا پھر؟ عبد الرحمن عفار عمر ان کی 50 کے قریب، کہتے ہیں میں نے ارادہ کیا اب کام نہیں کریں گے، اب قبریں نہیں کھودیں گے، اب پڑھیں گے دین۔ آپ بڑی ہلکے سے بولیں، اب پڑھیں گے دین، اب پڑھیں گے قرآن۔ کہتے کام چھوڑا، اپنے باپ کے پاس پہنچے، جا کے بولے والد کوئی کام نہیں کروں گا، اجازت دے، میں دین رسول پڑھنا چاہتا ہوں۔ باپ نے کہا میں نے بچپن میں کوشش کی تھی، کرتے ہی اس وقت تو نہیں پڑھے۔ اگلا جملہ ذرا سنبھالیے، اس وقت تو نہیں پڑھے۔ کہنے لگے ابا جان پہلے اس کی فضیلت کو جانا نہیں تھا، پہلے کسی نے ایسا بتایا نہیں، آج اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آ رہا ہوں، آنکھوں سے دیکھ کے آ رہا ہوں۔ کہا کیا دیکھا؟ کہا ایسے ایسے دیکھا، ایک طالب علم مجھے خرچ کرنے والا بتایا۔ باپ نے کہا بیٹا دین رسول کی کوئی عمر نہیں ہوتی، تم پڑھنا چاہتے ہو تو اجازت ہے، پڑھ لو۔ میرے ساتھ جب میری افتتاحی فراغت ہوئی مولانا اقبال صاحب تو 70 سال کے، ان کا نام ہے مولانا ثابت، ان کی عمر اب 75 کے قریب ہے، وہ میرے ساتھ فارغ ہوئے اور انہوں نے 60 سال کی عمر سے پڑھنا شروع کیا، جامعہ سے فارغ ہوئے، سب نے انہیں بڑی داد و تحسین سے نوازا۔ ان کا اتنا بڑا کاروبار ہے چپڑوں کا، بہت بڑا، لیکن بندے نے سارا کاروبار چھوڑ کے اپنی زندگی دین کے نام کر دی، اور ان کی فراغت بہت اچھے نمبروں سے ہوئی۔ کہتے ہیں میں نے اپنے باپ سے کہا اجازت دو، اجازت دی، میں پڑھنے پہنچا۔ آخری عمر میں انہوں نے جب تعلیم حاصل کی تو دمشق کے بڑے بڑے علماء میں ان کا شمار ہو گیا۔ اور عبد الرحمن عفار کی یہ گفتگو آپ دل پہ لکھ لیں، ان کی وصیت، پتہ انہوں نے کیا کہا؟ اپنے بچوں کو بلایا، اپنے خاندان والوں کو بلایا اور بلا کے بولے کوئی مال و دولت، کوئی زمین جائیداد، کوئی جاؤ حجمت، کسی منصب کی وصیت نہیں،
بس ایک وصیت کر کے جا رہا ہوں، اے میرے بیٹوں، اے میری نسلوں، اے آنے والی نسلوں، سب کو بتانا، عبد الرحمن حفار بستر موت پہ کہتے ہیں بیٹا حالات کوئی بھی ہو، وقت کوئی بھی ہو، زمانہ بدلے گا، امیری ہو کیا غریبی، زمین جائیداد ہو کیا نہ ہو، آپ نے کہا میری ایک وصیت ہے اپنی نسلوں کو بتاتے رہنا کہ عشق مصطفیٰ دل میں رکھ کے پرچم اسلام کو ہمیشہ اٹھائے رکھنا، دین پڑھتے رہنا۔ کیا کہا میں نے؟ دین۔ آپ شاید تقریر زیادہ خاموش ہو کے سنتے، کوئی بات نہیں، ہوتا ہے ایسا، اپنا اپنا علاقہ ہوتا ہے، لیکن مجھے امید ہے تقریر تو آپ کی سمجھ میں آئی، ایسا نہیں ہے، اتنا تو میں جانتا ہوں، چہرے تو آپ کے بتا رہے ہیں، چہرے تو آپ کے بتا رہے ہیں، تو انشاءاللہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ آپ اٹھیں گے اور انشاءاللہ عمل بھی کریں، اٹھیں گے آپ۔ اور ایک بات میرے عزیز، پھر ان کی نسل میں سب سے آخر میں اب ان کا نام ہے شیخ عبد الرزاق، وہ دمشق کے بڑے علماء میں ان کا شمار ہے۔ یار خوشی نہیں ہوگی؟ آپ کا بیٹا جب منبر سے کہے گا قال اللہ قال رسول تو دل کو بھاگ کے سکون ملے گا۔ لہذا بس اتنی بات ہے آپ سے یہاں آنے کے بعد، تقریر کو ضائع مت کیجئے گا۔ سب سے پہلی بات یہ، اپنے دل کو، اپنے دماغ کو نفرتوں سے یار دور کر لو، نفرتیں ختم کر لو۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے آپس میں محبت، اتفاق، اتحاد۔ جب ہم منظم رہیں گے، جب بڑوں کی بات پہ لبیک کہیں گے، اپنے علماء کی قدر کریں گے، ہوتا پتہ کیا ہے؟ اس علاقے کا تو مجھے زیادہ علم نہیں، لیکن ہوتا یہ ہے، یہ اس مسجد کے امام ہیں، یہ ہماری مسجد کے امام ہیں، ان کا وہ مدرسہ ہے، ان کا یہ مدرسہ ہے۔ ارے دنیا کے اندر جہاں جہاں حضور کا دین پڑھایا جاتا ہے وہ ہم سب کا مدرسہ ہے، اور ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہم اس کی خدمت کریں۔ محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ میں نے آپ کو کیا سمجھایا؟ قرآن کی فضیلت، دین کی اہمیت۔ میں تقریر کرتا ہوں لیکن ٹائم ہو گیا، کبھی موقع ملا تو یہاں جو آخر میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، نفرت و بغض سے سینوں کو پاک کرو۔ میں نے اگر 100 تقریریں کی ہیں تو 100 میں سے 80 تقریریں میں نے محبت پہ کی ہیں صرف، اس سے بڑا کوئی درس نہیں ہے۔ لہٰذا بس اتنا عمل کر لیں، زیادہ رونے سے کیا فائدہ، 2 اشک کافی اگر کچھ اثر کرے۔ انداز بیان گرچہ شوق نہیں ہے میرا، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، یہ مانا کہ زمین کو گلزار نہ کر سکے ہم، کچھ خار کم تو کر دیے جدھر سے گزرے ہم، مسافر ہم بھی ہیں مسافر تم بھی ہو، پھر کسی موڑ پہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ بس اپنی مسجد اور مدرسے کو مضبوط بنائیے، اللہ کی قسم آپ کو دنیا میں کوئی گرا نہیں سکتا۔ انشاءاللہ عمل کریں گے، میرے ساتھ ہاتھ اٹھاتے ہیں، اب ہاتھ نیچے کر لیں۔ اب وہی ہاتھ اٹھائیے گا جو چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا عالم بنے۔ انشاءاللہ اگر آپ اب نہیں بن سکتے تو اپنی آنے والی نسلوں کو بنائیں، اپنے پوتوں کو بنائیں، اپنے نواسوں کو بنائیں۔ اگر آپ کو اللہ نے مال و دولت دی، کسی غریب طالب علم کو پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اگر آپ کے پیسے سے ایک عالم بن گئے نا، ایک عالم، تو سمجھ لیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ۔ قبر میں نور ہی نور۔ انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ عمل کریں گے، انشاءاللہ بول دیں، پوری طاقت سے بولیں انشاءاللہ۔ اچھا دیکھیں یہاں کے کروٹ میں کتنی طاقت ہے، ذرا پوری طاقت سے سبحان اللہ کہیں۔ طاقت تو کافی ہے۔ خیر اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق دے، اور میں دعا کروں گا جو ہمارے حضرات آئے اللہ ان کی عمر میں اقبال میں بلندی عطا فرمائے۔ ہمارے علماء سب کا نام میں نہیں جانتا معذرت کے ساتھ، لہٰذا میں دعا کروں گا اللہ رب العزت ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے۔ خصوصاً مولانا اقبال مدنی صاحب، میں بڑا شکر گزار ہوں ان کا اور بڑا ممنون ہوں، بڑی محبت سے شفقتوں سے محبتوں سے نوازا، اتنی امید نہیں تھی
امید سے بڑھ کے انہوں نے نوازا. اللہ جانتا ہے, اللہ رب العزت ان کی اس محبت کو قائم رکھے. اور دلی دعا ہے اللہ صدر اللہ فاضل کا فیضان سب پر جاری ہو. اب شجرہ سن لیں, بس 2 منٹ میں پورا ہو جائے گا. وہ بس پڑھ دوں میں, ان کی بہت تمنا ہے. حضور کا شجرہ تو سمجھ رہے ہیں نا. ایک تو مجھے یہاں خطرہ یہ رہتا کشمیر میں آ کر کے کہ پتہ نہیں کوئی ایسا لفظ نہ نکل جائے سمجھ میں نہ آئے. ویسے سمجھتے ہیں نا, بس آپ کو اتنا کرنا پڑے گا. تھوڑا تھوڑا سبحان اللہ بھی بول دیں گے بیچ بیچ میں. میں پڑھتا ہوں ورنہ میں رک جاؤں گا پھر. ٹھیک ہے میں پڑھتا ہوں, جلدی سے آپ سن لیں. وہ بس کہیں سبحان اللہ. پیچھے جو کھڑے ہیں وہ بھی کہتے ہیں سبحان اللہ. ادھر سائڈ والے بھی کہتے ہیں سبحان اللہ. نیکی بھی نہیں آپ کو, آپ میری وجہ سمجھ کہیے گا سبحان اللہ. اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے. میں پڑھتا ہوں دیکھیے, اور میں دعا کرتا ہوں اللہ ان حفاظ کی عمر میں برکت عطا فرمائے. آدم کے بیٹے شیش, آدم کے بیٹے شیش, شیش کے بیٹے یانس, یانس کے بیٹے کینان, کینان کے بیٹے ملائیل, ملائیل کے بیٹے بیارت, بیارت کے بیٹے ادریس, ادریس کے بیٹے متبشر, متبشر کے بیٹے لمک نیک نام, لمک نیک نام کے بیٹے نوح, نوح کے بیٹے سام, سام کے بیٹے زہار, زہار کے بیٹے شالے, شالے کے بیٹے عادل, عادل کے بیٹے داتا, داتا کے بیٹے راوا, راوا کے بیٹے سارو, سارو کے بیٹے ناہور, ناہور کے بیٹے طارق, طارق کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ, ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل سمیع اللہ, اسماعیل سمیع اللہ کے بیٹے قیرات, قیرات کے بیٹے عوام, عوام کے بیٹے حمل, حمل کے بیٹے ثابت, ثابت کے بیٹے سلمان, سلمان کے بیٹے الحیسہ, الحیسہ کے بیٹے الیسا, الیسا کے بیٹے عود کے بیٹے ابا, ابا کے بیٹے عدنان, عدنان کے بیٹے معاذ, معاذ کے بیٹے نزار, نزار کے بیٹے مدر, مدر کے بیٹے الیاس, الیاس کے بیٹے مدرکہ, مدرکہ کے بیٹے خزیمہ, خزیمہ کے بیٹے کنعان, کنعان کے بیٹے نظر, نظر کے بیٹے مالک, مالک کے بیٹے بہر, بہر کے بیٹے غالب, غالب کے بیٹے لوئی, لوئی کے بیٹے کام, کام کے بیٹے مرہ, قرہ کے بیٹے کلاب, کلاب کے بیٹے قصی, قصی کے بیٹے عبد مناف, عبد مناف کے بیٹے ہاشم, ہاشم کے بیٹے عبد المطلب, عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ, عبداللہ کے بیٹے محمد رسول اللہ. دعا میں یاد رکھیے گا, میرے ساتھ کلمہ پڑھ لیں, لا الہ الا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ آپ تمام حضرات سے اب گزارش ہے کہ آپ سب سے بنائیں, باقی حضرات باہر چلے جائیں. باہر